آپ بھی ذرا تھوڑا لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے پیچھے کر بیٹے آپ بات میں ادھر ہی ہوں 15 منٹ ہوں صرف 15 منٹ میں میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں 20 سال جمعیت العلماء پاکستان کے صدر گرامی مولانا عبدالحمد بدایونی کا سیکرٹری اور جمعیت العلماء پاکستان کا ناظم نشر و اشاعت رہا اور 1960 میں شاہ احمد نورانی اور میں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے ہر شہر میں میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کیا ان علماء کے جوتے سیدھے کیے ہوئے ہیں لیکن ایک نقطہ بیان میں چند 5 باتیں کر کے آگے بڑھوں گا ایک تو درود کے بارے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور ان پر سلام بھیجو جب آپ درود پڑھتے ہیں ان پر تو ساتھ ہی کہ سلام علی محمد وآل محمد تب اللہ کا قول پورا ہوگا بات یہ ہے کہ وقت بڑا کم ہے وقت بڑا کم ہے بہت کم وقت ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے لیکن میں اس وقت کی بات کرنے جا رہا ہوں جب وقت ہی نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا نہ شمال تھا نہ جنوب تھا نہ اتر تھا نہ دکن تھا نہ پورب تھا نہ پچھم تھا نہ نازنینہ نے عرش تھی نہ ماجبینہ نے فرش تھی وہ ایک وقت تھا جب شاہکار بنانے والا اپنا شاہکار بنا رہا تھا اور اس پہ درود بھیج رہا تھا بات یہ ہے کہ مساک مدینہ کیوں پاکستان جب بنا تو 2 نعرے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دوسرا نعرہ کیا تھا ہندو کہتے تھے مجھے کہتے تھے آپ کو کہتے تھے آپ کے آباء و اجداد کے کہ ہندی ہندو ہندوستان اور ہم کہتے تھے اردو مسلم پاکستان یہ 2 نعرے اردو کیوں کہ قرآن پاک میں 85% الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزمرہ کی اردو میں بولتے ہیں یہ اسلامی زبان تو ہم نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ مکے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے توحید پھیلائی اور مدینے آئے مہاجر بن کر آئے یہاں پھر مساک مدینہ ہوا تو محمد رسول اللہ یہاں ہونا تھا اور اس کے لیے میری کتنی ماں بہنوں بیٹیوں نے بھائیوں نے بزرگوں میں تو واقعے کے کیمپ پر تھا میری تو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی قائد اعظم نے پھر میں یہاں 15-16 اگست کی رات کو یہاں ڈیوٹی لگ گئی مہاجر کیمپ حرام باغ میں اور جب میں ٹرین میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امرتسر سے ایک ٹرین آ رہی ہے بھری ہوئی ہے کٹی ہوئی ہے ایک عورت کو میں کہہ رہا ہوں بھابھی بھاجی خالہ یہ گٹھڑی مجھے دے دو وہ کہتی ہے یہ گٹھڑی میں نہیں دوں گی میں نے دیکھا کہ وہ خون رنگ کیا وہ کہنے لگی یہ میرا شہید بچہ ہے جس کو میں پاکستان دفن کرنے کے لیے وہ کتنی قربانیاں دی اس کے بعد یہاں ریاست محمد رسول اللہ بنانی تھی یہ بڑے ادب کی جہاں بیٹھے ہوئے آپ یہاں آپ گفتگو نہیں کر سکتے یہ کرکٹ میچ نہیں ہے مشاعرہ نہیں ہے یہ کوئی فلم نہیں آپ دیکھ رہے موبائل بند زبان بند دل کھولو کان کھولو چند ایک باتیں کہہ رہا ہوں اس وقت حضور سرور کائنات ہجرت فرما رہے ہیں رات کا منظر تھا لیلہ شب زلفیں دراز کر چکی ہوئی تھی کسی نے آواز دی رات کے وقت مکے کے دربان نے کہ من انتا تو کون ہے تو جواب آیا انا ابو بکر ابن ابی قحافہ میں ابو بکر ہوں ابی قحافہ کا بیٹا ہوں ارے بھائی سوال بڑا آسان تھا جواب بڑا آسان تھا وہ جانتا تھا یہ ابو بکر ہے ابن ابی قحافہ دوسرا سوال بڑا مشکل ہو گیا اس نے کہا کہ مما
ہائے اگر وہ بتلا دیتے کہ حضور میرے ساتھ ہے تو ہجرت کا راز فاش ہو جاتا، اور اگر نہ بتاتے تو آج تاریخ ان کو صدیق اکبر کہتے۔ بڑا عجیب مقام تھا، لیکن فی البدیہہ کہہ دیا میرے صدیق اکبر نے۔ اس نے پوچھا کہ من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا ابو بکر ابن ابی قحافہ۔ اس نے کہا مما، انہوں نے کہا رجل یہدی السبیلا، میرے ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے رات کی تاریکی میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، روشنی دکھا رہا ہے۔ بات بھی سیدھی ہوئی۔ اب آتے ہیں، یہ بات اب جو کرنے جا رہا ہوں یہ سنے سارے، چند منٹ، 2.5 3 4 منٹ میرے پاس، اس لیے کہ بس مجھے کل جانا ہے، پرسوں وہاں ایک جگہ تقسیم انعامات ہے اسلام آباد میں، سنیچر کو یوتھ کانفرنس ہو رہی ہے، اور پھر وہاں بھی مساق مدینہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہم اس حکومت کو میسج دے رہے ہیں کہ تم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو، آؤ میری مثال ایک دے رہا ہوں۔ صدیق اکبر امیر المومنین منتخب ہو کے صبح یہاں پردہ ڈالا ہوا، یہ آپ نے کپڑا ڈالا ہوا نا، ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھائے، کیا کہتے ہیں آپ اس کپڑے کو؟ یہ پرنا، لوسا کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ڈالا ہوا سکارف، یہ تو لیڈیز کا بات ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، مرد کو لیڈیز بنا رہے ہو، خدا کا خوف۔ وہ چل رہے ہیں، صدیق اکبر جا رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے دکان میں جا رہا ہوں، کپڑے کی دکان ہے۔ کہنے لگے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو کر اب آپ بزنس نہیں کر سکتے، اسلام میں جائز نہیں ہے، جتنے گھر کے بندے ہیں راشن لیا کرو۔ اور ارسطو کہہ گیا تھا صدیوں پہلے کہ کبھی کسی تاجر کو اپنا ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہ بناؤ، یہ ملک کھا جائے گا۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ابن خلدون کہتا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات آگے کر کے چلتا ہوں، ختم کر دوں گا میں۔ 1946 کے الیکشن یاد ہے لندن کے؟ 1946 میں چرچل بہت بڑی طاقت، سورج ادھر سے نکلتا ادھر سے غروب ہوتا، اتنا بڑا مینیفیسٹو دیا، بہت بڑا مینیفیسٹو دیا، اور اس کے مقابلے میں میجر اٹیلی لیبر پارٹی کا 6-8 صفحے، اس میں لکھا ہوا تھا سوشل جسٹس ٹو ایوری بڈی۔ ڈبے کھولے، چرچل ہار گیا، وہ جیت گیا، میجر اٹیلی۔ تاریخ کا واقعہ بتلا رہا ہوں کیوں۔ لوگوں نے پوچھا پریس کانفرنس میں کہ یہ تمہارے 4 صفحے کے مینیفیسٹو نے برطانیہ میں آگ لگا دی ہے کہ عورت کو حقوق، بوڑھے کو حقوق، بچہ پیدا ہوتے ہی حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور بے روزگاروں کو ہر جمعرات کو پیسے ملتے ہیں، یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا ہی از دا چیئرمین آف مائی مینیفیسٹو کمیشن۔ کہنے لگے یہ منشور 4-6 صفحے کا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا دنیا کے سارے منشور دیکھے، اور اربوں میں ایک ہوا ہے۔ کیا کنگ نہیں کہتے، نہیں ایمپرر نہیں کہتے، ہاں اس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ اس نے جو منشور دیا ہے وہ بین الاقوامی منشور ہے۔ یہ جیت گیا، میجر اٹیلی جیت گیا۔ بات یہ ہے، میں نے جو اعلان کیا تھا قائد اعظم کون تھے، میں نے لکھا نا پہلے اخبار میں، لوگوں کو بڑی عجیب بھی ہوئی۔ قائد اعظم اور ختم نبوت کی بات ہے، میرے پاس علامہ اقبال کا 28 صفحے کا خط ہے، نہرو کو لکھا ہوا کہ یہ قادیانی نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوؤں کو بھی تباہ کریں گے۔ 28 صفحے کا خط ہے۔ اور قائد اعظم لنکن ان میں جاتے ہیں، 14 سال کی عمر ہے، 15 داخلہ لیتے ہیں، سارے کالجوں میں گھستے ہیں۔ لنکن ان میں جاتے ہیں تو نام لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس کو کہتے ہیں میں یہی داخلہ لوں گا جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔
میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے سے اٹھا تو آفتاب نے غروب ہونا۔ آخری بات، میں بات کر رہا ہوں موجودہ حکومت سے، فوج سے، سیاسی پارٹیوں سے اور اپنی قوم سے، اور آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ نقشہ پڑھ لو بس، مجھے جرنلسٹ بلاتے ہیں کہ پاکستان کہاں ہے، یہ نقشہ پیچھے پڑھو، ہے آپ کے پاس، ہے آپ کے پاس، آنکھیں کھول کے دو چشمے لگا لو، بس یہی دے کر جا رہا ہوں۔ یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ میرا پاکستان جو 10 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے شہیدوں سے ہم نے دیا، یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ بیٹے ادھر کھڑے ہو جاؤ میرے پاس آ کر، 1 منٹ بس، ایک ٹوٹل کرو میرا، میں نااہل تھا۔ 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14 اور 7 21 اور 54، 21 اور 54 ہے۔ یہ نقشہ دیکھو، یہ لاہور کے 100 جرنلسٹ نے مجھے بلایا کہ پاکستان کا کیا ہے، میں نے کہا یہ نقشہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر 16 اگست 47 تک ہمارا تھا، 7% پاکستان انڈیا کے ناجائز قبضے میں ہے۔ نمبر 2، جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ تھا، شاہ نواز بھٹو اس کا وزیر اعظم تھا، اس کا وہ خط میرے پاس ہے جو اس نے نہرو کو لکھا، اور اس پہ قبضہ ہو گیا۔ 7 اور 7 14۔ حیدرآباد دکن، یہ اگر ہمیں 20 کروڑ روپیہ لیاقت علی خان کو نہ دیتا تو ہم پاکستان نہیں چلا سکتے تھے۔ 9/11 کی بات کرتے ہو، 9/11 کی بات کرتے ہو، میرا 9/11 وہ تھا جس دن قائد اعظم فوت ہو گیا، اسی رات کو حیدرآباد دکن پہ قبضہ ہو گیا۔ 54% ایسٹ پاکستان، جتنا میں مجیب الرحمان کو جانتا ہوں پاکستان، میرا 20 سال سے وہ دوست تھا۔ فاطمہ جناح کے الیکشن فارم میں نے اور اس نے داخل کیے پریزیڈنشل فارم، میرا 12 نمبر دفتر بہادر شاہ میں 13 نمبر 20 سال سے۔ اس نے جب 6 ڈکاتی پروگرام فروری 66 کو وہاں پیش کیا تو میں تھا۔ جب وہ جیت گیا، اس کی 66% سیٹیں آئیں، بیچ لگری ہوٹل میں مجھے ملا، میں نے مبارکباد دی۔ کہتا ہے یہ نام نہیں میں لینا چاہتا، کیا لفظ استعمال کیے، کس کا بیٹا، اور میں شاہ نواز بھٹو کی بھی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن، میں ذوالفقار علی بھٹو کی بھی، یہ کریکٹر اسیسینیشن، وہ قرارداد پیش ہوتی ہے، پولینڈ کی کہ سمجھوتا کر لو، قرارداد پھاڑ دی جاتی ہے۔ وہ جو مجھے کہتا مجھے جوتے مارنا 6 نکاتی پروگرام پر، آؤ ڈھاکہ آؤ، اس کو بدلی کرتے ہیں ہم مل کر۔ یہ میں نے بھاشانی کو ہرانا تھا، یہ بنایا۔ میں اس کے گھر جاتا تھا، وہ لنگی پہن کر یہاں لکھم ہاؤس میں چائے بناتا تھا، تو یہ 54% وہ گیا۔ آنکھیں کھولو، 75% پاکستان جا چکا ہے۔ آج اگر اس حکومت کو زندہ رہنا ہے، آگے 100 سال کیا، ابھی تو 9 مہینے کے بعد تم میٹرنٹی ہوم میں جاؤ گے، پھر پتہ چلے گا لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، ہجڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ یہ 100 دن والی بات نہیں۔ یہ دیکھو قائد اعظم کہہ گئے ہوئے ہیں، یہ پھر آخری صفحے پہ پڑھو۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس ملک میں اگر تم نے وہ صدارتی نظام نہ اپنایا جو فرانس کا ہے، تو یہ انڈیا تمہیں ملیا میٹ کر دے گا۔ یہ قائد اعظم نے 10 جولائی 47 کو یہ خط لکھا ہوا ہے۔ آج اگر حکومت کو مستحکم رہنا ہے تو ریفرینڈم کرائے، جس طرح ترکی میں ہوا ہے۔ ترکی کو بھی آج سمجھ آئی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یہ ہمیں نچوڑتی ہیں، یہ جھونکوں کی طرح لگ جاتی ہیں۔ اس صدارتی نظام ڈاکٹر اسد کو اسائنمنٹ کی قائد اعظم نے کہ یہ صدارتی، اس نے کہا خلافت کے یہ قریب ہے۔
اس کا بھی مضمون ہے، میرے پاس پوری کتاب ہے، آپ نے تو پڑھی ہوگی میری کتاب۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی کے عقیدے کی بات بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان 5% سیاستدانوں کی شاید عزت کرتا ہوں، لیکن باقی جو سیاستدان ہیں ان کا شعر کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں، یہ سوداگر وہ ہیں جو انبیاء کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے بازار میں بندے خدا کو بیچ دیتے ہیں۔ سیاست سر کی لونڈی ہے، سیاست سر کی لونڈی۔ اور آخر میں علماء حق کو سلام پیش کرتا ہوں اور علماء سو کو ایک بات بتلا کے جا رہا ہوں کہ تخت اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا، اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہوں گے، اور یہ جو ہیں شہر کے واعظ، یہ خطیبان کرام، اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسلمان ہوں گے۔ وما علینا